بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی سہاگن اور قاتلہ، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرتسر واپس آنے کے دوسرے روز میں نے گوارا جا کر شاردا کے والدین سے ملاقات کی۔ وہ اپنے 6 بچوں سمیت ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اولاد جوان تھی اور ان میں سے 1-2 کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپکتی تھی۔ ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک کمرے میں نے شاردا کے والد اور والدہ سے گفتگو کی۔ اس کی والدہ بیمار تھی اور بات چیت کے دوران مسلسل ہائے ہائے کر رہی تھی۔ میں نے شاردا کے والد چوہان کمار سے پوچھا کہ شاردا اور باڈی والا کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ جواب میں اس نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں ہے۔ شاردا کی پہلی شادی اپنے ہی خاندان میں وجے نامی لڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، نوکری کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا اور امید تھی کہ اپنا مستقبل سنوارنے میں کامیاب رہے گا، لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ شاردا کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہ پڑی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ وہ دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد جب اس کے لیے باڈی والا کا رشتہ آیا اور گھر والوں نے بھی مجبور کیا تو وہ راضی ہو گئی۔ باڈی والا ان دنوں زیادہ امیر نہیں تھا، بہرحال کھاتا پیتا شخص تھا۔ ان دنوں وہ اسی علاقے میں رہتا تھا اور ابھی اس کی ایشور کالونی والی کوٹھی بننا شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے شاردا کے والد سے کہا، آپ کے خیال میں باڈی والا کیسا آدمی ہے؟ وہ بولا، اسے اچھا سمجھ کر ہی بیٹی دی تھی، لیکن اس میں غصہ بہت ہے۔ وہ کب کس بات پر بھڑک اٹھے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر وہ شاردا کے خلاف بھڑک گیا ہے تو اسے جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ بھگوان کے بعد اب اس کی رکشا آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم تو مرے مارے لوگ ہیں، کہاں تک حفاظت کریں گے اس کی؟ اس نے اچھا ہی کیا ہے کہ یہاں آنے کے بجائے گرو مہاراج کے استھان پر چلی گئی ہے۔ شاردا کی ماں روتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، وہ کیوں پڑا ہوا ہے میری نردوش بیٹی کے پیچھے؟ کیا آپ کے قانون میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بچا سکیں؟ بھگوان کے لیے کچھ کریں، اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیں یا اس کے دماغ کا علاج کرائیں۔ پہلے اس کی سختی کی وجہ سے جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی، پھر اپنے جوان بیٹے کو کھا گیا، اب میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جوں ہی میں شاردا کے والدین سے مل کر گوارا سے واپس آیا، تھانے میں ایک اہم نہایت اطلاع موجود تھی۔ اطلاع لانے والے چھوٹے مہاراج کا ایک سیوک تھا۔ اس نے بتایا کہ باڈی والا کا سراغ لگ گیا ہے، وہ استھان سے قریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک شمشان گھاٹ میں موجود ہے۔ سیوک اپنے ساتھ چھوٹے مہاراج کی ایک چٹھی بھی لایا تھا۔ اس چٹھی میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں باڈی والا کی گرفتاری کے لیے فوراً استھان پہنچ جاؤں۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ 6 بجے کے قریب سورج غروب ہو جاتا تھا۔ استھان کا فاصلہ امرتسر سے قریباً 18 میل کا تھا۔ پچھلی مرتبہ ہم 1.5 گھنٹے میں وہاں پہنچے تھے۔ اس کا مطلب تھا ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے گہرا اندھیرا چھا جائے گا۔ بہرحال اب جانا تو تھا ہی۔ میں نے ASI کے علاوہ 2 رائفل مین ساتھ لیے اور جیپ پر جھمرا روانہ ہو گیا۔ بڑی سرد اور خشک ہوا چل رہی تھی، مطلع بھی ابر آلود تھا۔ راستے میں ASI نے باڈی والا کا ذکر چھیڑ دیا اور اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ باڈی والا کے بزرگ راجستھان کے رہنے والے تھے اور ان کا تعلق مواڑی خاندان سے ہے۔ مواڑی خاندان میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی ہر پشت میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے 6 بیٹے ہوتے ہیں۔ چھٹا بیٹا سال کے پہلے یا دوسرے مہینے میں سوموار کے روز پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑا خوش بخت ہوتا ہے۔ اسے اپنے دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے اور وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو سونا بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی خاص صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ باڈی والا بھی اپنے 6 بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور باقی شرطوں پر بھی پورا اترتا ہے۔ ASI کو یہ باتیں باڈی والا کے پرانے ملازم رمضان علی نے بتائی تھیں۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، رمضان علی باڈی والا کے گھر میں خانسامہ تھا۔
اس کا خانسامہ ہونا بھی عجیب بات تھی۔ ہندو گھرانوں میں تو مسلمان کا سایہ بھی پلید سمجھا جاتا تھا، کہاں کہ یہ کھانا پکانے والا مسلمان ہو۔ شاید باڈی والا نے خود کو بہت ماڈرن ثابت کرنے کے لیے ایسا کر رکھا تھا۔ باڈی والا کے بارے میں ASI کی بتائی ہوئی باتیں دلچسپ ضرور تھیں، لیکن ان پر یقین کرنا کم از کم میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسی باتیں میں نے جب بھی سنی تھیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی تھیں، اور تجربے نے ثابت کیا تھا کہ ایسی انہونی باتوں پر یقین نہ کرنا ہی تفتیش کرنے والے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم 6:30 بجے کے قریب جھمرہ میں پہنچ گئے۔ استھان کے دروازے پر بلال شاہ سے ملاقات ہو گئی۔ وہ یہاں خاصا مسرور نظر آ رہا تھا۔ ظاہر ہے 24 گھنٹے پرشاد کا حلوہ تیار ملتا تھا، پھر یہاں اس کی حیثیت بھی مہمان خصوصی کی تھی۔ اس نے زرد رنگ کا تہمن اور کرتا پہن رکھا تھا، اپنا لباس شاید دھونے کے لیے دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لپک کر جیپ کے قریب آیا اور بولا، خان صاحب جلدی چلیے، شکار نکل نہ جائے۔ زرد دھوتیوں والے 2 موٹے تازے سیوک بھی اچک کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ ان کی رہنمائی میں ہم تیزی سے جنوب کی طرف بڑھے اور 1.5-2 میل کا کچا پکا راستہ طے کر کے اس ویران شمشان گھاٹ میں پہنچ گئے، جسے 3 طرف سے استھان کے سیوکوں نے گھیر رکھا تھا۔ ایک سیوک بھاگ کر ہماری جیپ کے قریب آ گیا۔ اسے میں نے استھان میں بھی دیکھا تھا۔ یہ دوسرے سیوکوں کا سرغنہ محسوس ہوتا تھا۔ اس کی آواز بہت بیٹھی ہوئی تھی، بلند آواز میں بھی بات کرتا تھا تو لگتا تھا سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ باڈی والا پچھلے 6 گھنٹے سے شمشان گھاٹ کے اندر ہے۔ اس نے درختوں کے پیچھے ایک ہیولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شمشان گھاٹ کا کوٹھا ہے۔ اس کی دیواریں سلامت ہیں، مگر چھت کا ایک حصہ گر چکا ہے۔ باڈی والا اسی کوٹھے میں گھسا ہوا ہے۔ اس کے پاس پکی رائفل ہے اور آپ کے آنے سے پہلے وہ 3-4 فیر بھی کر چکا ہے۔ میں نے پوچھا، تم نے جوابی فائر نہیں کیا؟ وہ بولا، ہم تو جی سیوک لوگ ہیں، ہماری بھگتی ہمیں خون خرابے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ اب تک اس مورخ کو پکڑ نہ چکے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلحہ وغیرہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں جی، وہ صاف مکر گیا، حالانکہ میں جانتا تھا اس نے اپنے کھلے چوٹھے کے نیچے ریوالور یا پستول وغیرہ لگا رکھا ہے۔ میں نے موقع محل کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ شمشان گھاٹ کی پچھلی طرف کھلا میدان تھا، کوئی اس طرف سے بھاگتا تو فوراً نظر میں آ جاتا۔ باقی 3 اطراف میں جنتر، کیکر اور بیری وغیرہ کے گھنے درخت تھے۔ شمشان گھاٹ کا خستہ حال کوٹھا ذرا بلندی پر واقع تھا اور درختوں کے درمیان سے بھی صاف نظر آتا تھا۔ میگا فون تو ہمارے پاس تھا نہیں۔ میں ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور باڈی والا کو پکار کر کہا کہ وہ ہتھیار پھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دے۔ رات کے سناٹے میں میری آواز دور تک گونجی، لیکن جواب میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ میں نے پھر پکار کر کہا، کرشن کمار یعنی باڈی والا، باہر آ جاؤ، تم چاروں طرف سے گھیرے میں ہو۔ میں صرف 3 منٹ انتظار کروں گا، اس کے بعد اپنے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں نے ٹارچ روشن کر کے رسٹ واچ دیکھنا شروع کی۔ بلال شاہ میری دائیں جانب اور ASI باجوہ بائیں طرف کھڑے تھے۔ 3 منٹ مکمل خاموشی سے گزر گئے۔ میں نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ دونوں رائفل مین بھی رائفلیں سونت چکے تھے۔ بلال شاہ کے پاس بھی دیسی ساخت کا ریوالور تھا، تاہم مجھے یقین تھا کہ بلال شاہ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے زندگی میں شاید پہلی بار تہمت باندھا تھا۔ تہمت کیا باندھا تھا، خود کو مصیبت ڈال لی تھی۔ ہلکے پھلکے کپڑے کا تہبند تھا اور ہوا بھی خاصی تیز چل رہی تھی۔ وہ پیچھے سے سنبھالتا تھا تو آگے سے اڑنے لگتا تھا، آگے سے ٹانگوں سے دباتا تو پیچھے پیراشوٹ سا بن جاتا۔ مجھے خطرہ لاحق تھا کہ کہیں وہ سر عام تہمت سے محروم ہی نہ ہو جائے۔ ہم درختوں کی آڑ لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ کوٹھے کے بالکل پاس چند جھاڑیاں تھیں۔ اگر ہم ان تک پہنچ جاتے تو کام آسان ہو سکتا تھا، لیکن ابھی ہم جھاڑیوں سے 15-20 گز دور ہی تھے کہ تڑ تڑ گولی چلنے لگی۔ یہ خودکار رائفل کا برسٹ تھا۔ اکٹھی 5-6 گولیاں نکلی تھیں۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ گرو مہاراج کے سیوکوں نے خود اس کام میں ہاتھ نہ ڈال کر یقیناً چالاکی کا ثبوت دیا تھا۔ فائرنگ ہوتے ہی ہم ایک دم زمین پر گر پڑے۔ میرے رائفل مینوں نے جوابی فائر کیے۔ دھماکوں کے ساتھ اندھیرے میں چنگاریاں سی چھوٹیں اور ایک دم پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ خودکار رائفل کا فائر کوٹھے کے عقب سے ہوا ہے۔ زمین پر لیٹے لیٹے میں سامنے کی طرف رینگنے لگا۔
ریوالور میرے داہنے ہاتھ میں تھا۔ میں نے قریباً 5-6 گز فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک دم 12 بور رائفل کا فائر ہوا اور اس کے ساتھ ہی کوئی چیخا۔ چیخ اور فائر کی آوازیں کافی فاصلے سے آئی تھیں۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ ملزم بھاگ رہا ہے۔ صرف 2 سیکنڈ بعد اس خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ گرو مہاراج کا کوئی سیوک زور سے چیخا، بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی دھما چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ ہم موقع کی طرف لپکے۔ بلال شاہ بھی ساتھ تھا۔ اس کا تہبند بری طرح پھڑا رہا تھا۔ آخر اسے رکنا پڑا۔ نہ بھی رکتا تو کون سا تیر مار لیتا۔ ملزم تو بھاگ ہی چکا تھا۔ جنگل ہو اور گہری تاریکی بھی ہو تو کسی کے بھاگنے والے کو تلاش کرنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر میں سوئی ڈھونڈی جائے۔ سوئی تو پھر بھی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن مسلح شخص زبردست نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے احتیاط سے چند ایکڑ کا علاقہ دیکھا، پھر اپنی ناکامی تسلیم کر کے واپس لوٹ آئے۔ شمشان گھاٹ کے کوٹھے میں پہنچے تو عجیب ہی نقشہ نظر آیا۔ مہاراج کے 2 سیوک ایک لڑکی کی بندشیں کھول رہے تھے۔ اس لڑکی کو رسی سے جکڑا گیا تھا اور وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک کونے میں ایک مدکوک بوڑھا اوندھا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں آزار بند کے 2 ٹکڑوں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی پر ایک زخم تھا۔ کوٹھے کی دیواروں پر کوئلے سے کچھ لکھا گیا تھا۔ یہ ہندی کے اوٹ پٹانگ الفاظ تھے: ناگن، عورت دغا باز، موت تیری سزا، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ معلوم ہوا کہ لڑکی کا نام پریما ہے اور بوڑھے کی بہو ہے۔ اس کا شوہر امرتسر میں مزدوری کرتا تھا۔ بوڑھا 15-20 برس سے اسی شمشان گھاٹ میں رہ رہا تھا۔ پہلے جب یہاں ارتھیاں آتی تھیں اور وہ مردے جلاتا تھا، اب اسے چلم پینے کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ خستہ حال کوٹھا اس کے مختصر خاندان کا مسکن تھا۔ بوڑھے نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا، پرسوں رات وہ یہاں آیا۔ اس کے پاس رائفل تھی اور بہت سی گولیاں بھی تھیں۔ اس نے کمبل لپیٹا ہوا تھا۔ قد کاٹ اور شکل و صورت سے وہ کوئی ڈاکو ہی لگتا تھا۔ اس نے میرے سر پر رائفل کا دستہ مارا اور پھر باندھ کر ایک طرف ڈال دیا۔ اس نے میری بہو سے روٹیاں پکوائیں اور کھانا کھا کر ساری رات شراب پیتا رہا۔ کچھ عجیب سا آدمی تھا وہ۔ کبھی بیٹھا بیٹھا بڑبڑانے لگتا، کبھی مٹھیاں بھینچتا، کبھی فرش پر مکے مارنے لگتا۔ اس نے ہمیں بار بار دھمکی دی کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ وہ بری طرح پیش آئے گا۔ رات کے آخری پہرے وہ نشے میں دھت ہو کر میری بہو پر جا پڑا اور میری آنکھوں کے سامنے اسے ذلیل کرتا رہا۔ کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے اور میں اس پاپی کو مار دیتا یا خود مر جاتا۔ اس کوٹھے سے ہمیں گولیوں کے بہت سے خول اور شراب کی 2 خالی بوتلیں بھی ملیں۔ پورے فرش پر سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ بوڑھے نے بتایا کہ دیواروں پر کوئلے سے وہی لکھتا رہا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ بالکل جنونی نظر آتا تھا اور لگتا تھا کہ کسی کا بھی خون کر سکتا ہے۔ باڈی والا کا یہ روپ ہم سب کے لیے حیران کن تھا۔ کہاں ایک بڑی فیکٹری کا مالک سیٹھ باڈی والا اور کہاں یہ جنونی مجرم۔ لگتا تھا اس کی زندگی میں کوئی بڑا انقلاب آیا ہے۔ یہ انقلاب اسے پھر آوارگی کے اسی راستے پر لے گیا ہے جس پر وہ 10-15 برس پہلے سر پٹ بھاگتا رہا ہے۔ یہ کیا انقلاب تھا؟ کیا اسے اپنی چہیتی بیوی پر بے وفائی کا شبہ ہوا تھا، یا کوئی اور ایسا صدمہ پہنچا تھا جس نے اس کی ذہنی حالت غیر کر دی تھی؟ اب جھمرہ میں بلال شاہ کی ضرورت نہیں رہی تھی، لہٰذا میں اسے اپنے ساتھ امرتسر واپس لے آیا۔ میں نے اسے اس کام پر لگایا کہ وہ باڈی والا کے گھریلو ملازموں سے سن گن لے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر وہ کیا تنازع تھا جس نے باڈی والا کو بیٹے کے قتل پر اکسایا اور اب وہ بیوی کی جان کا دشمن ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ صاحب ہوٹل والی لڑائی میں بسوا کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا اور وہ معذور ہو کر 4 مہینے گھر میں پڑا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے دنوں کے لیے گھر میں رہا تھا۔ شاردا اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی، یوں انہیں قریب آنے کا موقع مل گیا تھا۔ ممکن تھا کہ ان کی یہی قربت باڈی والا کے دل میں کوئی شک جگا گئی ہو اور اس نے غضبناک ہو کر بیٹے کو برا بھلا کہا ہو اور بعد میں بات بسوا کے قتل تک پہنچ گئی ہو۔ بلال شاہ اپنے کام میں لگا رہا، دوسری طرف پولیس بھی باڈی والا کو تلاش کرتی رہی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیصلہ کیا کہ شاردا سے ایک اور ملاقات کرنی چاہیے اور اسے سختی کے ساتھ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے اور بسوا جیت کے بارے میں کھل کر بتائے۔ یہی ارادہ لے کر میں ایک روز 10-11 بجے کے قریب امرتسر سے جھمرہ کے لیے روانہ ہوا۔ بلال شاہ میرے ساتھ تھا
اور جیپ بھی وہی تھی جس پر ہم پہلے 2 مرتبہ وہاں جا چکے تھے۔ جھمرا سے 3-4 میل کے فاصلے پر جیپ کے انجن سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آنے لگی۔ بلال شاہ چہکا، بالکل میری بیوی جیسا حال ہو گیا ہے اس کا۔ میں نے جیپ سڑک سے اتار کر قریبی درختوں میں روکی اور بونٹ اٹھا کر پنکھا وغیرہ چیک کرنے لگا۔ پنکھے کا ایک پر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر ریڈیئیٹر کی جالی سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے پر سیدھا کر دیا۔ جب میں بونٹ بند کر رہا تھا میری نگاہ سڑک کی طرف اٹھی اور میں بری طرح چونک گیا۔ ایک خستہ حال لاری گزر رہی تھی۔ لاری میں چند ایک سواریاں تھی۔ سب سے پچھلی کھڑکی میں مجھے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ یہ باڈی والا کا چہرہ تھا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ اس کے ہونٹ سیاہ ہو رہے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور ایک خانے دار کمبل اس کے کندھوں پر تھا۔ وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ لاری گزرتے ہی میں نے بونٹ کو زور سے بند کیا اور بلال شاہ سے کہا کہ وہ جلدی سے جیپ میں بیٹھ جائے۔ وہ ابھی ابھی جھاڑیوں میں پیشاب کر کے اٹھا تھا۔ آزار بند اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسی طرح جیپ کی طرف لپک آیا۔ سڑک پر پہنچتے ہی مجھے کھٹارا لاری کی جھلک نظر آئی۔ کافی فاصلے سے ہم نے لاری کا تعاقب شروع کر دیا۔ قریباً 1 میل بعد سٹاپ آ گیا۔ لاری ایک لمحے کے لیے رکی اور 2 سواریاں چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئیں۔ ان میں ایک باڈی والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے جیپ سڑک سے اتار کر درختوں میں روک دی۔ بس سے اترنے والی ایک سواری تو قریبی گاؤں کی طرف چلی گئی۔ دوسری سواری یعنی باڈی والا نے کچھ دیر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر دھیمے قدموں سے خشک نالے کی طرف چل دیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا تھا۔ کمبل کی بکل دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کندھے سے رائفل لٹکی ہوئی ہے۔ بس سے اترتے ہی اس نے چہرہ کمبل میں یوں چھپا لیا تھا کہ بس آنکھیں ہی نظر آتی تھیں۔ جیپ وہیں چھوڑ کر ہم نے باڈی والا کا پیچھا شروع کر دیا۔ ہم دونوں سادہ لباس میں تھے، اس لیے پہچانے جانے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ صرف 1.5-2 فرلانگ چلنے کے بعد باڈی والا کا سفر ختم ہو گیا۔ گل عباسی کے بہت سے خودکار پودوں کے درمیان ایک ٹوٹا پھوٹا مندر تھا۔ مندر کے پہلو میں چھوٹا سا جوہڑ تھا۔ جوہڑ کے ٹھہرے ہوئے شفاف پانی میں مندر کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ گل عباسی کے گھنے پودوں میں پہنچ کر باڈی والا نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا، پھر تیزی سے مندر کے شکستہ دروازے میں داخل ہو گیا۔ اچانک مجھے عقب میں آہٹ سنائی دی۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا، بلال شاہ کی گردن بھی میرے ساتھ ہی گھومی تھی۔ ہمیں درختوں میں کم از کم 4 افراد دکھائی دیے۔ وہ بڑی آہستگی سے یہاں تک پہنچے تھے۔ میرا ہاتھ خود بخود اپنی سرکاری رائفل کی طرف رینگ گیا، لیکن پھر میرا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ آنے والوں میں لالو راجا کو میں پہچان گیا تھا۔ یہ لالو راجا وہی سیوک تھا جسے باڈی والا نے شمشان گھاٹ کے سامنے کن پٹی پر اینٹ مار کر بے ہوش کر دیا تھا اور فرار ہونے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ لالو راجا اس وقت بھی زرد چوغے میں تھا، تاہم اس کے ساتھی جو شکل و صورت سے سیوک ہی نظر آتے تھے عام لباس میں تھے۔ تم یہاں کیسے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ وہ بولا، ہم سڑک سے گزر رہے تھے، ادھر درختوں میں آپ کی جیپ کھڑی دیکھی، آپ کو دیکھتے دیکھتے ادھر آ گئے۔ میں نے کہا، چاروں ہو یا اور کوئی بھی ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ چاروں ہیں۔ میں نے پوچھا، باڈی والا کا کچھ پتہ چلا تم لوگوں کو؟ نہیں جناب، ابھی تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ ویسے مہاراج نے ہر طرف بندے دوڑائے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، باڈی والا اس سامنے والے مندر میں ہے۔ لالو راجا اور اس کے ساتھی بری طرح چونک گئے۔ بات تھی بھی چونکنے کی۔ جسے وہ دور تک تلاش کر رہے تھے وہ ان سے چند گز کے فاصلے پر موجود تھا۔ اب مسئلہ باڈی والا کو مندر سے باہر لانے کا تھا۔ وہ ایک خونی تھا اور اس کے پاس طاقتور رائفل تھی۔ برسٹ مارنے والا اسلحہ آج کل بھی خطرناک سمجھا جاتا ہے، اور اس دور میں تو ایسے اسلحے کی اہمیت اور بھی زیادہ تھی۔ اس موقع پر لالو راجا نے ایک جرت مندانہ پیشکش کی۔ اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں مندر کی عمارت کو اندر سے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرے لیے آسانی رہے گی کہ اس راکشس کو بے خبری میں جا پکڑوں۔ مندر کے درمیان والے کمرے میں ایک بغلی دروازہ بھی ہے۔ اگر وہ دروازہ مجھے مل گیا تو سمجھیں میں نے اس پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اگر تم اپنی خواہش سے یہ کام کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اس نے کہا، اس کام کے لیے مجھے آپ کے ریوالور کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا، یہ تو سرکاری ریوالور ہے، میں نہیں دے سکتا۔ ہاں، بلال شاہ کے پاس دیسی پستول ہے۔ بلال شاہ نے اپنا پستول لالو راجا کو تھما دیا۔ اس نے پستول کو خالی چلا کر چیک کیا اور پھر مطمئن ہو کر کرتے کے نیچے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ بڑے اعتماد سے مندر کی طرف بڑھ گیا۔
میں نے 2 سیوکوں کو مندر کے اس پہلو میں بھیج دیا جہاں جوہڑ نہیں تھا۔ میں اور بلال شاہ گل عباسی کے پودوں میں چوکس ہو کر بیٹھ گئے۔ اب اگر باڑی والا مندر سے بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے آڑے ہاتھوں لیا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی یہ دن تھا، رات نہیں تھی کہ اس کا داؤ چل جاتا۔ میری نگاہیں مندر کے بیرونی دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور انگلی ریوالور کی لبلبی پر تھی۔ دروازے سے میرا فاصلہ 40 فٹ کے قریب تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری پہلی گولی ہی کام کرے گی۔ قریباً 2 منٹ بعد لالو راجا کی صورت دروازے پر نظر آئی۔ اس نے بلندی سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، پھر بھاگتا ہوا ہمارے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، میرا خیال ہے وہ پچھلے دروازے سے نکل گیا ہے، ابھی دور نہیں گیا ہوگا، آئیے دیکھیں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر عقبی درختوں کی طرف بڑھا۔ پستول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہم 3 کی 2 ٹولیوں میں بٹ کر 2 مختلف سمتوں میں باڑی والا کو ڈھونڈنے لگے۔ عجب تماشا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ یہ تیسرا موقع تھا کہ باڑی والا ہاتھ آتے آتے چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ مندر کے ارد گرد کا سارا علاقہ کٹی پھٹی زمین، چھوٹے چھوٹے جوڑوں اور خاردار جھاڑیوں سے اٹا ہوا تھا۔ ایک بار پھر باڑی والا کی تلاش بری طرح ناکام ہو گئی۔ ہم خاک چھان کر اس مندر میں واپس آ گئے جہاں سے ملزم فرار ہوا تھا۔ مندر صرف 2 کمروں اور 6x6 کے چھوٹے صحن پر مشتمل تھا۔ پچھواڑے کی طرف جا کر ہم نے مندر کا عقبی دروازہ دیکھا اور حیران رہ گئے۔ وہاں ایک موٹی کنڈی میں بہت موٹا کفل جھول رہا تھا۔ کفل اندر کی طرف تھا، اس پر جالے لگے تھے اور مہینوں پرانی گرد پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کفل کو مہینوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس دروازے کے علاوہ مندر میں کوئی ایسا رستہ تھا ہی نہیں جہاں سے فرار ہوا جا سکتا۔ ہم چکرا کر رہ گئے۔ دھیان فوراً کسی پوشیدہ گوشے یا تہ خانے کی طرف چلا گیا۔ ایک بار پھر ہمیں پوری طرح چوکس ہونا پڑا۔ یہ کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے اور اس سے بھی چھوٹا صحن تھا۔ ان کمروں اور صحن کو ایک نظر دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کوئی تہ خانہ نہیں ہو سکتا۔ اگلے 10 منٹ میں اس اندازے کی پوری تصدیق ہو گئی۔ ہم نے ایک انچ جگہ دیکھ لی۔ مندر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپا جا سکتا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بلکہ پر اسرار صورتحال تھی۔ باڑی والا ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے داخل ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی ہم غافل نہیں ہوئے تھے۔ کوئی ایسا راستہ تھا جہاں سے وہ نکل سکتا تھا اور نہ ایسا تہ خانہ تھا جہاں چھپ سکتا تھا۔ بلال شاہ کے چہرے پر زردی چھانے لگی۔ وہ لڑائی بھڑائی سے ڈرنے والا بندہ نہیں تھا، ہر اوکھلی میں سر دے دیتا تھا، لیکن جہاں کہیں بھوت پریت اور آسیب وغیرہ کی بات ہوتی، بلال شاہ کے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگتی تھی۔ خان صاحب چلو چلیں یہاں سے، مجھے تو ڈر سا لگنے لگا ہے، وہ منمنایا۔ میں بلال شاہ کو کیا جواب دیتا؟ میری سمجھ میں خود کچھ نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا ASI کی بتائی ہوئی بات میں کوئی حقیقت نہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ بات خواہ مخواہ میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ ASI نے کہا تھا باڑی والا اپنے 6 عدد بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے اور سال کے پہلے 2 مہینوں میں پیدا ہوا تھا۔ مواڑی خاندان میں ایسے افراد کو خاص صلاحیتوں کا مالک سمجھا جاتا ہے اور وہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ قسمت کا دھنی تو یہ شخص واقعی تھا۔ وہ 2 دفعہ گرفتاری سے صاف بچ گیا تھا اور تیسری دفعہ ایک بند 4 دیواری سے یوں غائب ہوا تھا کہ عقل چکرا کر رہ گئی تھی، اور بلال کے دماغ میں تو باقاعدہ مونچ آ گئی تھی۔ لالو راجا اور اس کے ساتھی بھی حیران نظر آتے تھے۔ 2:30-3 بجے ہم جیپ میں سوار ہو کر جھمرا کی طرف چل دیے۔ لالو راجا اور اس کے ساتھی بھی ایک تانگے پر سوار ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ استھان میں ہمیں چھوٹے مہاراج نے خوش آمدید کہا۔ میں یہاں شاردا سے پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، لیکن یہ جان کر سخت مایوسی ہوئی کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ مایوسی کے علاوہ یہ بات حیرانی کی بھی تھی۔ میں نے اسے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ وہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر کہیں نہیں جائے گی۔ اس نے تھانے میں اطلاع دینا تو دور کی بات ہے، استھان میں بھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ معلوم ہوا کہ پرسوں دوپہر وہ خاموشی سے استھان چھوڑ گئی۔ استھان سے چند فرلانگ دور ایک سیوک نے اسے دیکھا۔ اس نے سیوک کو بتایا کہ وہ کسی کام سے قریبی قصبے میں جا رہی ہے، ابھی 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائے گی۔ سیوک نے اسے کہا کہ اس کا شوہر ابھی گرفتار نہیں ہوا اور علاقے میں ہی کہیں گھوم رہا ہے، یہ نہ ہو کہ اسے نقصان پہنچا جائے۔ وہ بولی کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ وہ چھوٹے مہاراج سے آگیا لے کر آئی ہے۔
شاردا یہاں سے کیوں چلی گئی تھی جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ استھان سے باہر اس کے لیے شدید خطرہ ہے؟ مجھے یہ معاملہ کافی الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ چھوٹے مہاراج سے یہ بھی پتا چلا کہ شاردا کی ماں اس سے ملنے استھان میں آئی تھی اور ایک شب یہاں رہ کر وہ واپس چلی گئی تھی۔ میں نے چھوٹے مہاراج سے کہا کہ اس نے شاردا کے چلے جانے کی اطلاع تھانے میں کیوں نہیں دی؟ وہ بولا، جناب مجھے کل شام تک امید تھی کہ وہ واپس لوٹ آئے گی۔ آج صبح میں اطلاع پہنچانا چاہتا تھا لیکن خراب موسم کی وجہ سے کسی کو بھیج نہیں سکا۔ دوپہر کو موسم ذرا ٹھیک ہوا تو میں نے لالو راجا کو بھیجا، لیکن راستے ہی میں لالو کی ملاقات آپ سے ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ ہی پھر استھان آ گیا۔ چھوٹے مہاراج اور دیگر افراد کے ساتھ بات چیت میں شام ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے موسم پھر خراب ہو گیا۔ تاریک بادل گھیر آئے اور بارش کا سلسلہ جو دوپہر سے پہلے تھم گیا تھا ایک بار پھر زوروں شوروں سے شروع ہو گیا۔ واپسی کا راستہ بہت خراب تھا اور ہماری جیپ بھی کوئی ایسی قابل بھروسہ نہیں تھی۔ ہم نے وہیں استھان میں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلال شاہ اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ یہ جگہ اور یہاں کی گہما گہمی اسے کچھ زیادہ ہی پسند آ چکی تھی۔ وہ میلے ٹھیلوں کا شوقین تھا اور استھان میں ہر وقت میلہ سا لگا رہتا تھا۔ کھانے پینے کا سامان بھی بہت تھا۔ موسلا دھار برستی بارش میں کسی کھڑکی کے سامنے بیٹھ کر گرما گرم حلوہ کھانے کا مزہ بلال شاہ اچھی طرح جانتا تھا۔ جوں جوں اندھیرا گہرا ہوتا گیا بارش زور پکڑتی گئی۔ ہم سب کے لیے استھان میں ایک شب کا قیام ضروری ہو گیا۔ دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مند بھی مجبوراً استھان میں ہی رک گئے۔ چھوٹے مہاراج کے حجرہ خاص کے پاس ہی مجھے بھی سونے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ کمرہ چھوٹا سا تھا لیکن خوب سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین تھا اور مسہری بھی بہت آرام دہ تھی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ بستر پر گرتے ہی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ابھی مشکل سے اونگ آئی ہی تھی کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی خوابناک روشنی میں ایک سراپا قیامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ یہ وہی چاندنی نامی لڑکی تھی جسے مہاراج کی پتنی کہا جاتا تھا۔ وہ مختصر لباس اور بھاری بھرکم گہنوں سے آراستہ تھی۔ وہ اس انداز سے آگے بڑھی کہ گہنے آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا نہ کریں، پھر باآہستگی ایک تپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، انسپکٹر صاحب، چھوٹے مہاراج گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں چھپ چھپا کر آپ سے ملنے آئی ہوں۔ کیوں، خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ایک دو بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آپ سے، کئی روز سے موقع دیکھ رہی تھی۔ بھگوان کا شکر ہے کہ آج آپ ادھر رہ گئے۔ کیسی باتیں؟ میں نے پوچھا۔ اس استھان اور یہاں کے رہنے والوں کی باتیں، چاندنی نے روانی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، آپ تھانے دار ہیں اور آپ میں ہمت بھی ہے۔ میرا من کہتا ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ کچھ کر سکیں گے۔ اس نے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولی، تھانے دار صاحب، چھوٹے مہاراج وہ نہیں جو اوپر سے نظر آتا ہے اور جو یہاں کے لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ چھوٹے مہاراج مجھے اپنی پتنی کہتے ہیں لیکن میں اس کی پتنی نہیں، رکھیل ہوں۔ وہ مجھے نجام آباد کے چکلے سے 650 روپے میں خرید کر لایا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ لوگ شادی شدہ مرد پر زیادہ اعتبار کرتے ہیں، اس لیے مجھے اپنی بیوی بتاتا ہے۔ اس استھان میں چوری چھپے ہر برا کام ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ سن کر ضرور حیرانی ہوگی کہ شاردا خود یہاں سے نہیں گئی، اسے مجبور کیا گیا ہے۔ یہ حرامزادہ چھوٹے مہاراج 2 ہفتوں سے اس پر رال ٹپکا رہا تھا۔ بڑے جال پھینکے ہیں اس نے شاردا پر۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ شاردا سے کہہ رہا تھا وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بیچاری اس کتے کے دانتوں سے اپنی عزت بچاتی رہی، جس طرح بھی ہو سکا اسے ٹالتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ استھان سے باہر اس کے لیے سخت خطرہ ہے، لیکن جب اسے اپنی عزت بچتی نظر نہ آئی تو وہ یہاں سے چلی گئی۔ اور ایسا کچھ یہاں صرف شاردا کے ساتھ ہی نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنی عورتوں کو پناہ دے کر یہاں بعد میں خراب کیا گیا ہے۔ تصویر کا یہ رخ میرے لیے سنسنی خیز تو تھا لیکن حیران کن نہیں تھا۔ میں پہلے دن جان گیا تھا کہ یہ استھان باہر سے کچھ، اندر سے کچھ ہے۔ ہاں، شاردا کے بارے میں یہ سن کر ضرور حیرانی ہوئی تھی کہ اس کے جانے کی وجہ چھوٹے مہاراج کی بدماشی ہے۔ چاندنی بولی، ذرا آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بڑے مہاراج کے درشن بھی کراؤں۔ وہ کمینہ ہر وقت اپنے خاص کمرے میں پڑا رہتا ہے، مہینے میں شاید ایک دفعہ ہی باہر نکلتا ہو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر باہر نکلی اور ایک چور دروازے سے گزار کر
ایک چھوٹی سی کھڑکی کے سامنے لے آئی۔ کھڑکی میں سلاخیں تھیں، اس نے سلاخوں میں ہاتھ ڈال کر پٹ کو ذرا سا دھکیلا۔ اندر موم بتی کی مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اندر جھانکتی رہی، پھر بولی، سو رہا ہے حرام زادہ، آپ بھی ذرا دیکھیں۔ وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھا کر کھڑکی میں جھانکا، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ گوشت کا ایک پہاڑ بہت بڑے پلنگ پر نظر آ رہا تھا۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، پھر بھی اس کی صورت دیکھ کر خوف آتا تھا۔ سفید چادر کے نیچے صرف وہی نہیں تھا، ایک جوان سال لڑکی بھی پڑی تھی۔